بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھنی شروع کی ہے ایک بزنس پریزنٹیشن ہے جو ہماری کمپنی کی مینجمنٹ ٹیم کے لیڈرز نے بڑی محنت سے اپنے بزنس کے فروغ کے لیے بنائی ہے۔ اس میں ہم انٹرنیٹ بزنس کی مختلف اقسام کا سرسری سا جائزہ لیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ان میں کام کرنے والے لوگ کس حد تک کامیاب زندگی گزار پاتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر موجود کمائی کے ذرائع میں پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ جو انہیں سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کافی حد تک دلچسپی لیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پہلے ان کی چند مشہور اقسام کے بارے میں کچھ مواد فراہم کر دیا جائے۔ ڈیٹا انٹری کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے ہمارے ملک میں۔ اچھا، ہم جتنی بھی اقسام کا ذکر کریں گے ان کا ہم صرف نام اور سرسری سا ان کے بارے میں انفو اگر پاسبل ہوئی تو کریں گے ذکر یہاں پر۔ آپ انہیں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے گوگل یا ویکیپیڈیا سے سرچ کر سکتے ہیں۔ کیپچا کوڈنگ کا بزنس ہے، پروف ریڈنگ کا ہے، پریزنٹیشن ڈیزائننگ کا ہے، اور فری لانسر سروسز ہیں۔ فیس بک پیجنگ اینڈ ایڈمنسٹریٹنگ کا بزنس ہے، ایڈ پیسٹنگ ہے، بلاگنگ ہے اور ڈائریکٹ سیلنگ ہے۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ کا اچھا خاصا سیٹ اپ ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی لاکھوں کمپنیز ہیں دنیا میں کام کر رہی، اسی طرح فارن ایکسچینج ہے اور بھی کافی ساری ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان میں بیان کردہ بزنسز جتنے بھی جو ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں ان میں حضرات کس حد تک کامیابی حاصل کر پاتے ہیں۔ یہاں میں کامیاب شخص کی تعریف کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، چونکہ ہم کوئی بھی کاروبار پیسے ہی کمانے کے لیے کرتے ہیں، اس لیے جو فرد کسی بھی پلیٹ فارم سے اگر اتنی کمائی کر جائے یا کرتا رہے کہ اسے دوبارہ کوئی اور کام نہ کرنا پڑے تو اسے ہم اس پلیٹ فارم کا کامیاب شخص سمجھیں گے۔ اب یہاں پر ہم ریشو دیکھتے ہیں، ڈیٹا انٹری میں 0.2% تک لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں۔ کیپچا کوڈنگ میں یہ ریشو ہے، اس کے بعد پروف ریڈنگ ہے، آپ کے سامنے ہیں ساری 1%، 10% تک فری لانسر میں، اور ایڈ پیسٹنگ میں، بلاگنگ میں، ڈائریکٹ سیلنگ میں 2.5 سے 10% تک۔ مطلب ڈائریکٹ سیلنگ میں اگر 10% تک لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 100 لوگ جو ڈائریکٹ سیلنگ کے بزنس میں پیسے لگاتے ہیں اور جوائن کرتے ہیں وہ اس بزنس میں 100 میں سے 10 لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی سنوار پاتے ہیں، باقیوں کو یا نقصان اٹھانا پڑتا ہے یا بیلنس میں رہ جاتے ہیں یا ان کو کوئی انکم نہیں ہوتی خاص۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کا آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی واضح طور پر، اور یہاں پر اس کا یہ سکوپ مد نظر ہے آپ کے سامنے۔ یہ ساری کی ساری پرسنٹیج ویکیپیڈیا اور گوگل سے حاصل کی گئی ہے، آپ خود کچھ وقت صرف کر کے تازہ ترین پرسنٹیج حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد یا جاننے والے صرف 20 افراد یا 10 افراد جو ان میں سے کسی ایک ہی طرح کا کام کرتے ہوں ان کی کامیابی کا لیول معلوم کریں، تب بھی آپ کو حقیقی پرسنٹیج معلوم ہو جائے گی۔ پھر بھی اگر آپ کا دل نہ مانے تو میرے دوست آپ 2-3 میں پیسے لگا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ پر یہ کسی حد تک واضح ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ کامیابی کی ریشو ڈائریکٹ سیلنگ، فری لانسر سروسز اور نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہے۔ اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہی ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں عموماً سب سے کم سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے، سب سے کم پیسے داؤ پر لگتے ہیں اور کامیابی کے مواقع دوسروں کی نسبت کافی وسیع ہوتے ہیں۔ جس کمپنی کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ بھی ڈائریکٹ سیلنگ اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کا مکس پلیٹ فارم ہے۔ ڈائریکٹ سیلنگ بالکل تجارت کی طرح ہے، مطلب آپ دکان بنا کر چیزیں بیچنے کی بجائے اگر انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اشیاء فروخت کریں تو اسے بالکل سادہ الفاظ میں سمجھنے کے لیے ہم ڈائریکٹ سیلنگ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اصل چیز نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے۔ اب ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بڑے لیول پر سکوپ مطالعہ کریں گے کہ اس کی کیا طاقت ہے اور آج کی دنیا کو کس حد تک اس شعبے نے متاثر کیا ہے۔ یہ چیپٹر 2 ہے جس میں ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کے سکوپ کا مطالعہ کریں گے۔ تو امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہے اپنے ملک کے بجٹ کا 55% نیٹ ورک مارکیٹنگ کے مختلف ذرائع سے حاصل کرتا ہے، اور وہاں اس کے لیے آئین میں باقاعدہ قوانین موجود ہیں۔ تمام کمپنیز گورنمنٹ سے انہی قوانین کے تحت رجسٹر ہو کر اپنا کاروبار کرتی ہیں اور انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر کسٹمرز کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹس کر کے بزنس کرتے ہیں، یا پھر اگر برا وقت آئے تو کمپنی پر کیس بھی کرتے ہیں۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ دنیا کی دوسری بڑی امیر ترین انڈسٹری ہے، پہلے نمبر پر ہالی ووڈ ہے۔ اس کو ریفرل سسٹم بھی کہا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ کاروبار کچھ کم عقل بزنس مینوں کی لا علمی کی وجہ سے کافی بدنام ہوا ہے، اور ہر کاروبار بدنام ہوگا جب تک کوئی اسے جھوٹے وعدوں اور غلط بیانات سے کرے گا۔ لیکن ہم انشاءاللہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ
کہ اسے صحیح طریقے سے کیسے کیا جاتا ہے، اور آپ کو جو کچھ بھی بتائیں گے ہمیشہ آپ کا سامنا اس سے زیادہ اچھے حالات سے ہوگا۔ جس کمپنی کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کا نام ہے رائکو انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ۔ یہ کمپنی کیا کام کرتی ہے، اس میں کام کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا ہم اس سے کچھ کما بھی سکتے ہیں، کتنے پیسے لگانے پڑتے ہیں، یہ کمپنی کہاں کی ہے، بھاگ تو نہیں جائے گی، کچھ ڈوب تو نہیں جائیں گے پیسے وغیرہ وغیرہ، ان سب سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم آپ کو اسی پریزنٹیشن میں دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کمپنی کی ہسٹری کیا ہے۔ تو یہ جناب ہمارے اپنے پاکستان کی کمپنی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ امریکہ کے آئین میں باقاعدہ انٹرنیٹ بزنسز کی کمپنیز کے لیے قوانین ہیں جن کے مطابق کمپنیز رجسٹر ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں تو 1973 کا آئین چل رہا ہے، جب انٹرنیٹ کا یہاں وجود ہی نہیں تھا، تو آج تک ہمارے ملک میں انٹرنیٹ بزنس کی کوئی کمپنی رجسٹر نہیں ہو سکی۔ غیر ملکوں کی کمپنیز نے یہاں آ کر پیسہ اکٹھا کیا اور اپنے ساتھ لے گئیں، اور جب دل کیا بھاگ گئیں۔ قانون تو کوئی تھا ہی نہیں جو ان پر لاگو ہوتا، اس لیے تمام لوگ صرف دیکھتے رہ گئے، اور زیادہ تر نے انٹرنیٹ کے علاوہ کسی اور نام سے خود کو رجسٹر کروانا مناسب نہیں سمجھا تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو ہماری کمپنی رائکو انٹرنیشنل کی پہلی منزل تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے باقاعدہ طور پر رجسٹر ہے، اور اس کی رجسٹریشن ڈیٹیلز آپ اسی ویڈیو میں نیچے لنک میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کمپنی کام کیا کرتی ہے اور اس میں خرچ کر کے ہمارے پیسے کس حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ کمپنی ہمیں روزمرہ ضرورت کی اشیاء مارکیٹ ریٹ پر فراہم کرتی ہے۔ تمام کی تمام پروڈکٹس کسی نہ کسی برانڈ سے تعلق رکھتی ہیں یا پھر ان کی کوالٹی گارنٹیڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی ہم بازار میں دیکھتے ہیں، خواہ وہ سلطان کا گھی ہو، صوفی کا آئل ہو، بچوں کے پیمپر ہوں، سروسی یا باٹا کے شوز ہوں، یا کمالیے کا خدر ہو، پیل ڈولنس ہائر وغیرہ کی مصنوعات ہوں، خواہ جو بھی ہم بازار میں دیکھتے ہیں، سب کچھ الحمدللہ یہاں سے خرید سکتے ہیں، اور وہ بھی کمپنی کے طے شدہ لکھے ہوئے ریٹس پر۔ یہ سب چیزیں ہمیں جب ضرورت ہوگی تب ہی خریدیں گے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، اور جتنی ضرورت ہوگی اتنی ہی خریدیں گے۔ اب آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ 500 روپے کی چینی لے کر آتے ہیں تو آپ کے پاس اسی 500 کی قیمت کی اصل چیز موجود ہے۔ اب اگر کمپنی چاہے بھی تو بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ بالکل اسی طرح جیسے کریانہ کی دکان سے آپ 500 کا سامان لے کر یا 5000 کا سامان لے کر آ جائیں، اور اگلے دن صبح آپ کو پتہ چلے کہ کریانہ کا مالک دکان سمیت بھاگ گیا ہے، تو آپ اس کا ماتم کرنے نہیں بیٹھ جائیں گے، بلکہ آپ کے پیسے ان اشیاء کی شکل میں اسی وقت محفوظ ہو گئے تھے جب آپ نے انہیں خرید لیا تھا۔ ایسی چیزیں جو ہمیں ہماری عام یا روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں ریگولر پروڈکٹس کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے کچن میں استعمال ہونے والی چیزیں، آرٹیفیشل جیولری کے سیٹ وغیرہ، تمام قسم کے موبائل فونز، جنرل سٹور کی تمام اشیاء، کپڑا، پینٹ شرٹ، جینز اور جوتے وغیرہ، فریج، ٹی وی، اے سی، واشنگ مشین، سیلنگ فین، استری وغیرہ، اور دوسری تمام الیکٹریکل یا الیکٹرانکس کی اشیاء، حتیٰ کہ ہر چیز جو بھی آپ بازار میں دیکھتے ہیں یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں۔ آپ کمپنی میں موجود کسی بھی چیز کی قیمت مارکیٹ سے مہنگی نہیں دیکھیں گے۔ خریدنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ کمپنی اپنے پورے ملک میں 300 سے بھی زائد ڈلیوری سینٹرز اور فرینچائزز قائم کرے گی۔ ہر شخص کا اپنا اکاؤنٹ ہوگا جو انتہائی مناسب خریداری کے بدلے میں ویب سائٹ پر بنایا جائے گا۔ اسی اکاؤنٹ سے ہی خریداری ہوگی اور آخر میں ای منی کٹ جائے گی۔ پھر ایک انوائس نمبر خود بخود بن کر اسکرین پر آ جائے گا۔ یہ نمبر اپنے ساتھ لکھ کر یا موبائل میں لے کر یا جیسے بھی آپ کمپنی کے قریب 3 فرینچائز پر جائیں گے اور اپنی اشیاء وصول کر لیں گے۔ وہاں نہ آپ سے پیسے مانگے جائیں گے اور نہ آپ نے دینے ہیں۔ اگر آپ شہر سے باہر بھی ہوں تو بھی آپ انٹرنیٹ پر خریداری کریں اور انوائس نمبر گھر کے کسی فرد کو SMS کر دیں، پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ جائیں گے اور وہ فرینچائز سے جا کر مفت میں گھر کا سامان لے آئیں گے۔ یہاں 2 سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب دینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جب یہ اشیاء مارکیٹ میں پہلے سے موجود ہیں تو ہم اکاؤنٹ کی فیس جیب سے ادا کر کے اسے کمپنی سے کیوں خریدیں؟ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں موجود یوٹیلٹی سٹورز پر سے ہمیں صرف 1 یا 2% بچت ہوتی ہے، لیکن ہم یہ 1-2 روپے بچانے کے لیے لمبی قطار میں بھی لگتے ہیں اور قریب کی بہت سی گلیاں اور دکانیں کراس کر کے وہاں تک کا سفر بھی عموماً کرتے ہیں۔ کس لیے؟ وہی 1-2% رقم بچانے کے لیے، اور عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اشیاء بھی معیاری نہیں ملتی۔ تو بھائی رائکو میں بھی آپ کو 1 سے لے کر 8-10% تک
کمپنی پلان کے مطابق ڈسکاؤنٹ دی جائے گی۔ صرف یہی نہیں، یہ رعایت آپ کو فوری طور پر نہیں ملے گی، بلکہ آپ کے ہی اکاؤنٹ میں آپ کی نظروں کے سامنے جمع ہوتی جائے گی، اور جیسے ہی یہ 1250 روپے تک پہنچے گی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی 1 2 4 روپے کر کے کی ہوئی بچت کسی استعمال میں تو آتی نہیں، اس لیے کمپنی کچھ اماؤنٹ اکٹھی کر کے ہی آپ کو دے گی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اسی خریداری کی گنتی جب بڑھتی جائے گی تو آپ کو کبھی سائیکل، کبھی موٹر سائیکل، کبھی ٹی وی، فریج یا کار تک بھی گفٹ کیے جائیں گے۔ اور یہ انعامات قرعہ اندازی کی طرح نہیں نکلیں گے، بلکہ خریداری کی مختلف مقداریں جیسے جیسے پوری ہوں گی آپ کو ملتے جائیں گے، اور آپ کو پہلے سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ اب آپ کیا جیتنے والے ہیں۔ جیسے فرض کریں 1 لاکھ کی خریداری پر آپ کو ایک چھوٹا موبائل کمپنی نے تحفہ کرنا ہے۔ اب اگر صرف 20,000 روپے کا ہر مہینے گھر میں سامان آ جائے تو ٹوٹل 5 مہینے میں آپ موبائل جیت جاتے ہیں۔ اب یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ نے صرف موبائل جیتنے کے لیے تو لینی نہیں ہے، آپ عام طور پر بھی دکان سے یہ چیزیں لیتے ہی ہیں اور لیتے ہی رہیں گے۔ آپ کی جتنی بھی عمر ہوگی، 20 30 40 سال، آپ اتنے عرصے سے یہ چیزیں خرید رہے ہیں اور آج تک اس کا ریٹرن نہیں ملا، اور یہاں پر آپ کو اس کے ریٹرن میں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے جو کہ عام طور پر ہمیں زندگی میں کبھی بھی نہیں ملتا۔ اور خریداری کی گنتی آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے سامنے خود بخود ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح فرض کریں 2 لاکھ کی خریداری پر بچوں کی سائیکل فرض کریں آپ کو ملنی ہے، تو اب اس میں پہلے والا خریدا ہوا سامان بھی کاؤنٹ ہوگا۔ مطلب 1 لاکھ پر آپ کو فون ملا، اب 1 لاکھ کی اور خریداری جب پوری ہوگی تو یہ ٹوٹل 2 لاکھ کی ہوگی۔ اب آپ کو سائیکل بھی مل جائے گی، یوں 5 لاکھ پر آپ کو سمارٹ فون، اور 10 لاکھ پر موٹر سائیکل، یا اس سے زیادہ پر کار، اور کسی مقام پر پورا عمرہ یا حج پیکج بھی ہوگا۔ اب چیزیں بھی کام کی ہیں اور ضرورت کی بھی ہیں، اور پھر ڈسکاؤنٹ پر بھی، اور پھر انعامات بھی ہیں، تو کسی کے پاس کیا وجہ رہ جائے گی کہ وہ یہاں کی بجائے کسی اور جگہ سے خریداری کرے۔ اب سوال کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ایک دکان بنائیں جس سے 100 لوگ ایک مہینہ سامان لیتے رہیں، اس دکان میں ٹوٹل 10 لاکھ کا سامان ہو اور مہینے کے آخر میں 5 لاکھ کا باقی رہ جائے، تو ہم آسانی سے حساب لگا سکتے ہیں کہ 5 لاکھ کا سامان 100 لوگوں نے ایک مہینے میں خریدا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہیں کہ 100 میں سے ہر بندے نے کتنے روپے کا سامان لیا ہے، تو ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ ہم پتہ کر سکیں سوائے اس کے کہ ہم رجسٹر پر کھاتہ بنائیں اور پورا مہینہ لکھتے جائیں۔ یہ تو مثال صرف 100 لوگوں کے لیے تھی، لیکن ہمارے ملک میں تو 18 کروڑ لوگ ہیں۔ اتنے لوگوں کی خریداری کی گنتی ہم کھاتے بنا کر نہیں کر سکتے، کیونکہ گنتی کرنا بھی بہت ضروری ہے، اسی کی بنا پر تو ہم نے انعامات اور ڈسکاؤنٹ دینی ہے۔ اس لیے کمپنی نے دنیا کے جدید ترین نظام انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے انتہائی معقول اور چھوٹی سی رقم 2750 روپے کی ایک انسٹنٹ پروڈکٹ کی خریداری پر ہی کسٹمر کے اکاؤنٹ کھول کر اس کا پاسورڈ اور پن کوڈ وغیرہ پوری احتیاط سے اس کو سونپ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ واحد رقم ہے جو ایک بار کسٹمر نے اپنی جیب سے نان ریگولر پروڈکٹ کے عوض فراہم کرنی ہے۔ اس کے بعد اس اکاؤنٹ کی رجسٹریشن یا بلاکیج کی مد میں کوئی رقم بھی وصول نہیں کی جائے گی جو اسے جیب سے ادا کرنی پڑے، اور نہ ہی کسی کا اکاؤنٹ کبھی ایکسپائر ہوگا، وہ 10 سال بھی خواہش سے استعمال نہ کرے۔ اس 2750 کے بعد کچھ اشیاء کمپنی اپنے کسٹمرز کو گفٹ بھی کرتی ہے، جن میں رائکو کی ایک ڈائری ہے، اور پریزنٹیشن کی DVD ہے، رائکو کا ID کارڈ ہے، اور کمپنی کا براؤچر ہے، اور آفس 2007 کا رجسٹرڈ ورژن ہے جو کہ مائکروسافٹ سے خریدا گیا ہے، لیکن اب آپ کو یہ اس میں فری دے دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے لیے یہ سارا کچھ صرف کیا جائے گا اور محنت کی جائے گی، وہ کمپنی کا اکاؤنٹ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو 2750 کے ساتھ ایز اے گفٹ مل جائے گی۔ ہر چیز کی مارکیٹ پرائس جو عام طور پر مارکیٹ میں جس قیمت پہ وہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں وہ ساتھ لکھی ہوئی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنے تقریباً اس کے ایکسپینڈیچرز آپ کو سیو ہو رہے ہیں آپ کے۔ تو یہاں تک تو تعلق جو ہے وہ کمپنی کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ سیلنگ یا تجارتی طرز کا تھا۔ آپ نے سمجھا کہ کیسے کمپنی اپنے اکاؤنٹ کو، آپ کے اکاؤنٹ کو ڈسکاؤنٹ اور آسان خریداری کے لیے آپ کے لیے استعمال کرے گی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اسی اکاؤنٹ سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے طریقہ کار کو استعمال کر کے کئی ہزار روپے مہینہ تک کما سکتے ہیں۔ یہاں اب آپ 1 منٹ اور چند سیکنڈ کا یہ چھوٹا سا میوزک کلپ سنیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے کہ اسی اکاؤنٹ سے کیسے نیٹ ورکنگ کی جاتی ہے اور کتنی انکم ہو سکتی ہے میکسیمم۔
चैप्टर 4 है, जिसमें हम देखेंगे कि रैको के प्लेटफॉर्म से नेटवर्क मार्केटिंग के तरीक़ाकार को इस्तेमाल करके हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं और किस किस तरह इनकम होगी। जैसे ही आपका अकाउंट रैको में ओपन होता है, आपको एम्बेसडर सीरीज़ का पहला रैंक एम्बेसडर मिल जाता है। इसके साथ ही आप अपनी ख़रीदारी फ़ौरन उसी तरीक़ा से शुरू कर सकते हैं जैसे आपको सरसरी सी तफसील कुछ लम्हात पहले बताई गई है। ख़रीदारी की पूरी तफसील के लिए आप अपने इंट्रोड्यूसर से रब्ता कर सकते हैं, और अगर वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे तो आप हाउ टू परचेज़ फ्रॉम रैको के नाम से हमारी वीडियो देखें, जिसके बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के एवज़ किस तरीके से और कितनी हमें इस प्रोग्राम से इनकम हो सकती है। तो ये जो अकाउंट आपने ख़रीदा है, इसकी 3 लेग्स हैं, जिन्हें बाएं से दाएं तरतीबवार ए लेग, बी लेग और सी लेग कहते हैं। अब अगर आपको ये कारोबार का तरीका शफाफ और अच्छा लगा था तो आपने अपने दोस्तों को भी बताया जो ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, या आपके जहन में आ रहा होगा कि फ़लाँ को बताऊंगा। तो जब भी रैको में किसी भी जगह किसी का भी अकाउंट बनेगा तो उसमें इंटरनेट पर फॉर्म पुर करते वक्त पूछा जाएगा कि इसका इंट्रोड्यूसर कौन है, यानी कौन इस शख्स को रैको के बारे में आगाही देकर ज्वाइन करवा रहा है। अगर वो शख्स आप हैं तो वहाँ आपका यूज़र आईडी लिखा जाएगा, और वही आपकी 3 लेग्स में से किसी एक खाली जगह पर अकाउंट की सूरत में वो शख्स जगह बना लेगा। जैसे फ़र्ज़ करें ये मिस्टर ए हैं जो आपके साथ ए लेग पर ज्वाइन हो गए, और स्क्रीन के दाएं तरफ ऊपर आप देखें 100 रुपये भी साथ ही नज़र आ गए। हकीकत में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। जैसे ही मिस्टर ए का अकाउंट बनेगा, कंपनी इसके रिवार्ड के तौर पर आपको 100 रुपये इनाम कर देगी। इसके साथ ही ए का भी कारोबार शुरू हो जाएगा। फिर आप अपने दूसरे दोस्त को तारफ़ करवाते हैं, वो आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपनी बी लेग पर यहाँ लगा देते हैं। इसके साथ ही एक और 100 का बोनस आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये पहली किस्म का कमीशन है जिसे इंट्रोड्यूसर कमीशन कहा जाता है, यानी जितने भी लोग आपके रेफरेंस से इस बिज़नेस को ज्वाइन करेंगे, हर किसी के अकाउंट ओपन करने पर आपको 100 रुपये का फौरी कमीशन मिलता जाएगा, और ये हर उस नए अकाउंट पर एक बार मिलेगा जिसके इंट्रोड्यूसर में आपका नाम होगा। लोगों को ज्वाइन करवाने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने लोग चाहें अपने रेफरेंस से ज्वाइन करवा सकते हैं। यानी अगर 100 लोग टोटल आप मुतारफ़ करवाते हैं तो आपको 1000 रुपये का फौरी कमीशन मिलेगा, और उन्हें उनकी बिज़नेस किट की अशिया मिलेंगी, यानी डायरी, ब्रोशर, कार्ड और अकाउंट वगैरह, जिनका हमने पहले जिक्र किया है। अगर 20 को आप ज्वाइन करवाते हैं तो 2000 कमीशन बनता है, और ये इसी तरह चलता रहेगा। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि आपने 2 लोग ए और बी मुतारफ़ करवाए। अब जैसे ही आप तीसरे दोस्त सी को यहाँ करवाएं तो इनकम की 2 शराइत इकट्ठी पूरी हो जाती हैं। पहली तो वही कि आपके रेफरेंस से एक अकाउंट बना तो आपको 100 रुपये का कमीशन मिल जाएगा, और दूसरी शर्त ये पूरी होगी कि पहली मरतबा आपने अपनी तीनों लेग्स यानी कि ए, बी और सी को फिल कर लिया है। इसके बदले में आपको थोड़ी सी ज़्यादा रकम यानी 1500 रुपये का कंपनी की तरफ से कमीशन दिया जाएगा, जिसे बर्थ रिवार्ड का नाम दिया गया है। ये कमीशन भी आपको लाइफ में एक बार ही मिलेगा, लेकिन इंट्रोड्यूसर कमीशन की तरह, बिल्कुल इंट्रोड्यूसर कमीशन की तरह, क्योंकि ना तो आपकी ये लेग्स ए, बी, सी कभी दोबारा खाली होंगी और ना कभी दोबारा से आपने इनको भरना है। अब तो बिज़नेस इससे आगे ही आगे चलेगा। अब आप मुशाहिदा करें तो पता चलेगा कि मिस्टर ए, बी और सी की भी बिल्कुल आप ही की तरह 3-3 लेग्स ए, बी और सी हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का मामला कुछ इस तरह है कि जब भी मिस्टर ए, बी या सी में से कोई ख़ुद को अपना अकाउंट खोलेगा तो इसे आप नज़र नहीं आएंगे, बल्कि अपना आप सबसे ऊपर नज़र आएगा, यू की जगह पर, क्योंकि हमारी रैको में कोई किसी का बॉस नहीं होता, सब अपना अपना बिजनेस देखते हैं। अब फ़र्ज़ करें मिस्टर ए अपने 3 दोस्तों को ज्वाइन करवाते हैं और अपना बर्थ रिवार्ड हासिल करते हैं, मिस्टर बी अपने 3 दोस्तों को ज्वाइन करवा के अपना बर्थ रिवार्ड हासिल करते हैं, और मिस्टर सी अपना बर्थ रिवार्ड मुकम्मल करते हैं, और तीनों 1800 रुपये की इनकम करते हैं। अब अगर आपको याद हो तो हमने आपसे कहा था कि आप जितने चाहें उतने लोगों को इस बिज़नेस में ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 लोगों की जगह नज़र आ रही है कि आपके जहन में भी ये बात होगी, तो आप ज़रूर उस शख्स से पूछें जिन्होंने आपको ये वीडियो दी है या यहाँ लेकर आए हैं, पता तो चले कि उन्होंने कुछ सीखा भी है या नहीं। अगर उन्हें नहीं पता तो आप उनकी तरह मत बनिएगा, फ़ौरन अपनी टीम के सीनियर लीडर से रब्ता करें, क्योंकि बाकी लोग आपसे बहुत आगे चल रहे हैं। तीसरी किस्म का जो कमीशन है इसे इंट्रोड्यूसर प्लस कहा जाता है, और इसका इनाम एक मोटरसाइकिल है। इसके लिए शर्त यह है कि वो लोग जिन्हें आप ज्वाइन करवाएं और जिन्हें वो ज्वाइन करवाएं उनकी तादाद जब 100 हो जाएगी
तो आपको कंपनी की तरफ से मोटरसाइकिल मिल जाएगा। जिन लोगों के इंट्रोड्यूसर आप होते हैं उन्हें आपके फर्स्ट रेफरल कहा जाता है, ज़रा गौर से ये सुनिएगा। और जिनके वो इंट्रोड्यूसर होते हैं उन्हें आपके सेकंड रेफरल कहा जाता है, और जिनके वो इंट्रोड्यूसर होते हैं उन्हें आपके थर्ड रेफरल कहा जाता है। यूं ये नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड रेफरल मोटरसाइकिल के लिए गिने जाएंगे, बाकी भी आप ही की टीम होगी और आपको किसी न किसी सूरत फ़ायदा देती रहेगी, लेकिन मोटरसाइकिल के लिए फर्स्ट और सेकंड रेफरल ही गिने जाएंगे। मसलन आपने 10 लोग इंट्रोड्यूस करवाए, उनमें से हर एक ने 9 लोग इंट्रोड्यूस करवा दिए, ये टोटल 100 हो गए। या आप 20 लोग ज्वाइन करवाते हैं, उनमें से हर बंदे ने 4 लोग ज्वाइन करवा दिए, दोनों तरह 100 की गिनती पूरी होगी। ये जिस तरीका से भी पूरी होगी आप मोटरसाइकिल जीत जाएंगे। और ये मोटरसाइकिल ख़रीदारी में सेल के टारगेट पर दिए जाने वाले मोटरसाइकिल के अलावा है। अगर वो भी आपने पूरी कर ली तो आप 2 मोटरसाइकिल जीत जाएंगे। लेकिन भाई साहब खुशी पे दोनों पर एक ही बार में मत चढ़िएगा। अगर ऐसा करना हो तो पासवर्ड घर में किसी को दे दीजिएगा। एम्बेसडर रैंक पर ही मिलने वाले चौथे कमीशन का अब हम जायज़ा लेंगे, और ये कहता है कि आपको 25 बीवी की ख़रीदारी करने पर 5 बीवी की इनकम होगी। बीवी का मतलब है बिज़नेस वॉल्यूम। अब हम देखते हैं कि बिज़नेस वॉल्यूम यानी बीवी है क्या और इसके असरात क्या हैं और ये कैलकुलेट कैसे होगा। अब इसके लिए ये कुछ मसाले ज़रा गौर से देखें और फ़र्ज़ करें आप कंपनी से कुछ पत्ती खरीदते हैं जिसकी रिटेल कीमत 1500 रुपये बन गई है और ये मार्केट के बराबर होगी, और ये किसी न किसी रेट पर कंपनी ने भी तो खरीदी होगी, यानी 1500 रुपये कंपनी की कीमतें फ़रोख्त हैं। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि कंपनी ने यही चाय 1400 रुपये में ख़रीदी है, तो आप गौर फरमाएं कि दोनों कीमतों में फ़र्क कितना है, 100 रुपये का। बस यही फ़र्क या मार्जिन फैसला करेगा कि इस चीज़ का बीवी कितना है। फ़र्ज़ करें 100 रुपये के फ़र्क पर बीवी 0.50 है। इसका मतलब आपने अपने अकाउंट से 0.50 बीवी की कंपनी से खरीदारी की है। आप इस बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम को इंतहाई गौर से समझ लें, क्योंकि अगर आपको ये समझ ना आया तो आप राइको के 90% प्रोग्राम को नहीं समझ सकेंगे। दूसरी मिसाल हम देखते हैं। इस मरतबा आप ज्वेलरी की कोई आइटम कंपनी से 1500 रुपये में ही खरीदते हैं। अब आप आम जिंदगी का मुशाहिदा करें तो पता चल जाएगा कि ज्वेलरी की चीज़ों में करियाने की निस्बत ज़्यादा मुनाफा होता है। बिल्कुल इसी तरह हम भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कंपनी ने भी यही 1500 रुपये वाली चीज़ 1300 रुपये में खरीदी है। अब आप ज़रा गौर करें, अब भी आपने 1500 रुपये ही लगाए हैं, लेकिन फ़र्क डबल हो गया है। यानी पहले 100 रुपये का मार्जिन था, अब 200 रुपये का हो गया है। बिल्कुल इसी तरह आपका पीवी भी डबल हो जाएगा, यानी 0.50 था, अब 1.0 हो जाएगा। यानी आपने कंपनी से 1 पीवी की खरीदारी की है। अब आप कंपनी को पेमेंट पाकिस्तानी रुपए में ही इंटरनेट के ज़रिए करेंगे, लेकिन आपको खरीदारी बीवी की सूरत में गिनी जाएगी। कुछ मिनट पहले आपको समझाने के लिए हमने इंतहाई सादा ज़ुबान में आपको बताया था कि कुछ लाख की खरीदारी पर साइकिल, मज़ीद पर मोटरसाइकिल, फिर कार और उम्रे का टिकट भी होगा वगैरह वगैरह। तो उस वक़्त प्रेजेंटेशन के बिल्कुल शुरू में इतने पेचीदा मौजू को हम छेड़ नहीं सकते थे। बात वो भी दुरुस्त ही है, लेकिन असल तरीका ये होगा कि आपको वही इनामात बिल्कुल और ज़रूर मिलेंगे, लेकिन बिज़नेस वॉल्यूम्स की गिनती पर, बीवीज़ की गिनती पर। जैसे फ़र्ज़ करें 100 बीवी पर छोटा मोबाइल, 200 पर बच्चों की साइकिल, और इसी तरह बाकी पर। याद रहे कि ये सारी कीमतें और गिनती फ़र्ज़शुदा है, मिसाल के तौर पर है, और कंपनी का तरीक़ाकार आपको समझाने के लिए है। बिल्कुल हकीकी और असल वैल्यूज़ आपको ख़रीदारी करते वक्त साथ साथ पता चलती जाएंगी। अब तीसरी मिसाल देखते हैं। आप कपड़े की कोई आइटम कंपनी से फिर 1500 रुपये में ही ख़रीदते हैं। अब कपड़े में मार्जिन ज्वेलरी और किराने दोनों से ज़्यादा होता है। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यह कंपनी ने 1100 रुपये में ख़रीदा है। अब फ़र्क ज्वेलरी से भी 2 गुना हो गया है, लिहाजा बीवी भी ज्वेलरी से 2 गुना हो जाएगा। अब आप कंपनी की शराफत देखें कि जब कंपनी का अपना मार्जिन डबल हुआ है, इसने आपकी इनकम भी डबल कर दी है। जब कंपनी को 200 से 400 बचने का इम्कान बना तो उसने आपका बीवी भी 1 से 2 कर दिया। और ये देखें कि ये चीज़ें हमने सिर्फ बिज़नेस वॉल्यूम या इनकम के लिए तो लेनी नहीं है, ये चीज़ें आम ज़िंदगी में भी हमने लेनी ही लेनी है, ख्वाह हमें कोई मुनाफा मिले या ना मिले। और बाज़ार से हमें क्या मुनाफा मिलता है, हम तो मुनाफा दे कर आते हैं। तो ये चीज़ें हमने लेनी ही लेनी है। लेकिन यहाँ जब आपका प्रॉफिट कंपनी का डबल हो रहा है तो कंपनी आपका मार्जिन भी डबल कर रही है उसमें।
यहाँ एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ कि ये कीमतें फ़रोख्त तो हमारे सामने होगी, लेकिन कीमतें ख़रीद और फ़र्क का हमें पता नहीं होगा, और ना ही दुनिया में कोई भी अदारा या दुकानदार अपनी लागत या कीमतें ख़रीद अपने ग्राहकों को बताता है, बेशक वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। कोई दुकानदार कभी आपको ये नहीं बताएगा कि उसने ये चीज़ इतने में ख़रीदी और इतने में बेच रहा है, या बताएगा भी तो आपको असल चीज़ या सच्ची बात नहीं बताएगा। आपके लिए इत्मीनान बख्श बात यह होगी कि 1500 रुपये में आपको उतनी ही चीनी, पत्ती, घी या कोई भी चीज़ मिलेगी जितनी बाज़ार से मिलती है। ये जो बिज़नेस वॉल्यूम है ये दो तरह का होगा। एक तो ये है जो हमने अभी 3 मसालों से समझा, और ये हमारी अपनी ख़रीदारी पर बढ़ता जाएगा। इसके बढ़ने से कंपनी में हमारे रैंक पर असर पड़ेगा, और ये जो चौथा कमीशन आपके सामने लिखा हुआ है ये आपको बार बार मिलता रहेगा। यानी जब भी आपकी ख़रीदारी 25 बीवी हो जाएगी आपको 5 बीवी कमीशन मिल जाएगा, यानी 5 बीवी आपकी इनकम हो जाएगी, और बाकी ख़रीदारी के टारगेट पूरे होने पर आपको इनामात मिलते जाएंगे। दूसरा वो बीवी है जो आपकी इनकम है, यानी आपने 25 बीवी की आहिस्ता आहिस्ता ख़रीदारी पूरी की और आपको 5 बीवी की इनकम या कमाई होगी। अब हम इस 5 बीवी की बात कर रहे हैं कि ये मिलने पर कितने पैसे मिलेंगे, या इसके कितने पैसे बनते हैं, या क्या कमाई बनती है। अब आपकी जो टीम होगी वो भी ख़रीदारी करेगी, इससे भी आपके लिए कंपनी प्लान के मुताबिक इनकम बीवी की सूरत में सामने आएगी। अब नतीजा ये निकलता है कि जहाँ भी बीवी के साथ इनकम का लफ्ज़ आएगा वहाँ बिज़नेस वॉल्यूम यानी बीवी की कीमत तयशुदा है, और वो है एक बीवी के लिए 250 रुपये। यानी कि जब भी आप 25 बीवी की ख़रीदारी कर लेंगे आप 5 बीवी की इनकम कर लेंगे। ये 5 बीवी 1250 रुपये बनते हैं, लेकिन जो 25 बीवी हैं वो उसी तरह गिने जाएंगे जिस तरह हमने पत्ती, ज्वेलरी और कपड़े की मिसाल देते हुए गिने। ये बिज़नेस वॉल्यूम इस कंपनी में बहुत बुनियादी और अहम तरीन चीज़ है। सारा कारोबार इसी के गिर्द घूमता है। थोड़ा पेचीदा है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि कोई खाना खाली न रह जाए, और अगर आपने समझ लिया है तो आप बेशक बहुत ज़हीन आदमी हैं। अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, आप दोबारा वीडियो देखें या अपने इंट्रोड्यूसर और टीम लीडर से तफसील से पूछें जब तक क्लियर नहीं होता। अब हम देखेंगे कि अगला रैंक कंपनी में कैसे हासिल होता है और उससे हमारी इनकम पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये चैप्टर 5 है जिसमें हम देखेंगे कि राइको में दूसरा रैंक कैसे हासिल होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आप अपने अकाउंट से 5 बीवी की ख़रीदारी कर लें और आपकी टीम में ए, बी और सी लेग्स फिल हो चुकी हों, यानी 3 लोग आपकी टीम का एक एक लेग पर हिस्सा बन चुके हों, तो आप एम्बेसडर सीरीज़ का दूसरा रैंक क्राउन एम्बेसडर हासिल कर लेते हैं। ये ख़रीदारी मेरा अंदाज़ा है कि आप अपनी आम रूटीन से चंद महीने सामान ख़रीद कर बहुत आसानी से पूरी कर सकते हैं, लेकिन इसके हासिल करते ही आप पर राइको की तरफ से इनामात के तकरीबन सब दरवाजे खुल जाते हैं। इस कंपनी में तकरीबन 15 किस्म के अलग अलग कमीशन हैं जो मेहनत करने वाले लोग कमा रहे हैं, जिनमें से 4 कमीशन आप पहले रैंक पर हासिल करते हैं, लेकिन बाकी 11 किस्म के कमीशन में से आप पहले रैंक पर कोई भी हासिल नहीं कर सकते जब तक आप क्राउन एम्बेसडर न बन जाएं। इस रैंक पर पहुंचते ही आप सिवाय एक के बाकी सब कमीशन हासिल कर सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं ये हम आगे देखते हैं। ज़रा थोड़ी देर पहले की तस्वीर अपने जहन में लाएं जब आपने अपनी टीम में इस तरतीब से कुछ लोगों को ज्वाइन करवाया था। इस वक्त आपकी हर लेग पर 4-4 लोग ज्वाइन हैं। जैसे ही कोई ज्वाइन होगा अगले ही लम्हे वो ख़रीदारी शुरू कर देगा। यहाँ हम देखेंगे कि अगर आपकी ए और बी लेग से ये 4-4 लोग ख़रीदारी करें तो आपको इसका क्या फ़ायदा होगा। आपके अकाउंट्स में आपकी किसी भी लेग से होने वाली ख़रीदारी बिज़नेस वॉल्यूम्स की सूरत में लिखी आती रहेगी, जिसे आप किसी भी वक्त देख सकते हैं। और इस वीडियो के इख्तिताम पर हम आपको असल अकाउंट की कुछ तस्वीरें और ये सारी मालूमात लिखी हुई भी दिखाएंगे, जैसा ये कंपनी की वेबसाइट पर हकीकत में नज़र आएगा। अब आगे चलते हैं। आपकी ए और बी लेग से आपके टीम मेंबर्स पाकिस्तानी रुपयों में ख़रीदारी कर रहे होंगे, जो बीवीज़ की सूरत में आपकी इस लेग की टोटल ख़रीदारी जमा होकर दिखाई दे रही होगी आप ही के अकाउंट में। तो जब ये ए लेग 5 बीवी और बी लेग 10 बीवी की ख़रीदारी करेगी तो आपको 3750 रुपये का इकट्ठा कमीशन मिलेगा। तफसील से समझते हैं। फ़र्ज़ करें मिस्टर ए ने 1.5 बीवी की ख़रीदारी की। जब भी की, जितनी भी देर में की, हफ्ते में या महीने में की, मिस्टर ए के अकाउंट में भी लिखा गया कि आपने 1.5 बीवी की ख़रीदारी की है, और आपके अकाउंट में भी लिखा गया कि आपकी ए लेग से 1.5 बीवी की ख़रीदारी हुई है। इसी तरह मिस्टर ए 1 बीवी और मिस्टर ए बी 2.5 बीवी की ख़रीदारी अपनी ज़रूरत के मुताबिक पूरी करते हैं।
اب آپ کی اے لیگ سے 5 بیوی کی خریداری مکمل ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک آپ کا کمیشن نہیں آیا کیونکہ بی لیگ سے 10 بیوی کی خریداری نہیں ہوئی۔ اس کمیشن کا نام ہے میچنگ بونس۔ یہ اسی وقت ملے گا جب دونوں لیگ سے 5 اور 10 بیوی کی میچنگ ہوگی، اور یہ بھی ضروری ہے کہ 10 بیوی کی بی لیگ سے اور 5 بیوی کی اے لیگ سے ہی ہو۔ اگر الٹ ہو گیا تو بھی کمیشن نہیں آئے گا، اور اگر آپ کراؤن ایمبیسڈر نہیں ہیں اور یہ خریداری پوری ہوگی تو بھی کمیشن نہیں آئے گا۔ اب مسٹر بی آپ کی بی لیگ سے اور مسٹر بی اے اور مسٹر بی بی بھی بالترتیب 5، 2 اور 3 بیوی کی خریداری کرتے ہیں، تو یوں آپ کی بی لیگ سے بھی 10 بیوی کی خریداری ہو جاتی ہے اور 24 گھنٹے کے اندر آپ کا کمیشن آ جاتا ہے۔ ایک بات پر غور کریں کہ مسٹر اے سی اور مسٹر بی سی بھی آپ کی اے اور بی لیگ پر ہی موجود ہیں، لیکن وہ بھی خریداری یقیناً کریں گے۔ اس کمیشن میں ان کی خریداری نہیں گنی جائے گی، لیکن پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا بھی آپ کو بہت اچھا فائدہ ہوگا۔ ذرا حوصلہ کریں اور پریزنٹیشن کو آگے چلنے دیں۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ اے اور بی لیگ سے نیچے آنے والے سارے اے بی ممبرز جیسے جیسے خریداری کرتے جائیں گے، 5 اور 10 کی ریشو سے آپ کے اکاؤنٹ میں کمیشن آتے جائیں گے۔ اگر ٹیم چھوٹی ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ خریداری 1 مہینے میں پوری ہو، اگلی بار ٹیم بڑی ہونے پر 1 ہفتے میں، اور آہستہ آہستہ 1 ہفتے میں 3، 4 یا اس سے بھی زیادہ بار آپ کو یہ 5واں کمیشن ملتا جائے۔ فرض کیا آپ نے 1، 2، 3، 4 اور 5 بار میچنگ بونس حاصل کر لیا۔ اب جب چھٹا 3750 روپے کا کمیشن آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا تو یہ اپنے ساتھ ایک ایکسٹرا 3750 روپے کا انعام بھی لے کر آئے گا، جسے سپر میچنگ بونس کا نام دیا گیا ہے۔ پھر سے آپ 7واں، 8واں، 9واں، 10واں اور 11واں کمیشن پہلے والی ریشو سے، روٹین سے ہی حاصل کریں گے، اور 12ویں بار پھر ڈبل کمیشن آئے گا۔ اب آپ خود ذرا دنیا میں موجود کمپنیوں پر نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہ ایسی کتنی کمپنیاں ہیں جو اپنے ورکرز کو 12 تنخواہوں کے ساتھ 2 تنخواہیں ایکسٹرا دیتی ہیں۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کچھ لوگ زیادہ لوگوں کو جوائن نہیں کروا پاتے، یعنی اے اور بی دونوں لیگز پر کام کرنا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے رائکو نے سی لیگ کی آپشن رکھی ہے، جس سے قدرے آسان انکم حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ میچنگ کے طریقہ کار کے برعکس صرف ایک ہی لیگ یعنی سی لیگ پر کام کرنے سے حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی آپ کی سی لیگ سے جیسے ہی 5 بیوی کی خریداری مکمل ہوگی، آپ کے اکاؤنٹ میں 1250 روپے آ جائیں گے بغیر کسی میچنگ کے۔ تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اب ہم نے صرف سی لیگ کو سمجھنا ہے۔ اگر مسٹر سی 1.5 بیوی کی خریداری کریں، مسٹر سی اے 1 بیوی اور مسٹر سی بی 2.5 بیوی کی کمپنی سے خریداری کریں تو آپ کی سی لیگ سے 5 بیوی کی خریداری مکمل ہو جائے گی اور آپ 1250 روپے کا کمیشن اس آسان طریقے سے حاصل کر لیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ 5 بیوی کی گنتی آپ کی سی لیگ کے صرف اے بی ممبر سے ہی گنی جائے گی، اور ہاں، یہاں بھی آپ کو ہر چھٹے کمیشن کے ساتھ 1250 روپے ایکسٹرا تحفے کے طور پر ملیں گے، جس کو کمپنی نے سپر 1 لیگ کمیشن کا نام دیا ہے۔ آپ نے رائکو انٹر جوائن کیا اور کچھ عرصہ میں کراؤن ایمبیسڈر کے رینک تک پہنچ گئے۔ اس دوران آپ نے 5 بیوی کی خریداری کی اور اپنی اے بی سی لیگز مکمل کی۔ بالکل آپ ہی کی طرح مسٹر اے بی سی نے بھی اپنا برتھ ریوارڈ مکمل کیا۔ ہم نے کچھ منٹ پہلے اے بی اور سی لیگ سے ہونے والی کمائی کا مطالعہ کیا، لیکن اے سی، بی سی اور سی سی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ان 3 مقامات سے ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ اب فرض کرتے ہیں کہ آپ کی ٹیم ایک لیول اور بڑھ چکی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ پورے ٹری میں ہم نے ہر لیگ سے صرف 3 اکاؤنٹ ایکٹیو دکھائے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی اے بی اور سی لیگ کے جو سی ممبران ہیں، ان کی ٹیم کے خریداری کرنے سے بھی آپ کو ایک 1 لیگ انکم جنریٹ ہوگی اسپیشلی، جس کے لیے کسی میچنگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی یہ تینوں لیگز یا ان میں سے کوئی ایک جگہ سے بھی آپ کی ٹیم آگے نکل پڑتی ہے تو وہاں سے ہر 5 بیوی کی خریداری پر آپ کو 1250 روپے کی کمائی ہوتی جائے گی۔ اس کمیشن کو اپرچونٹی بونس کہا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو ہر چھٹے کمیشن کے ساتھ ایک ایکسٹرا ملے گا، جسے سپر اپرچونٹی بونس کہا جائے گا۔ یاد رہے، یہ سارے کمیشن کنسرننگ لیگ کی صرف اے بی ممبران سے ہی گنے جائیں گے۔
یہ چیپٹر 6 ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ ایمبیسڈر سیریز کے آخری رینک سرٹیفائیڈ ایمبیسڈر تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے رائکو کو جوائن کیا اور پہلا رینک ایمبیسڈر حاصل کیا، پھر آپ نے 5 BV کی اپنے اکاؤنٹ سے خریداری کی اور برتھ ریوارڈ مکمل کر کے کراؤن ایمبیسڈر کا رینک حاصل کیا۔ اب آپ نے اپنی ضرورت کی چیزیں، گھر کا سامان وغیرہ لینا جاری رکھا اور آپ کی خریداری 15 BV تک پہنچ گئی۔ ساتھ ہی آپ کی A اور B لیگ سے 5 لوگ کراؤن ایمبیسڈر بھی بن گئے۔ اب آپ کو تیسرا رینک سرٹیفائیڈ ایمبیسڈر بھی مل جائے گا۔ آپ پہلے رینک پر پہلے 4 کمیشن لے سکتے ہیں، دوسرے پر 1 کے علاوہ باقی 14 کمیشن لے سکتے ہیں، اور جب آپ سرٹیفائیڈ ہو گئے تو اب آپ یہ آخری کمیشن جس کا نام ٹیم انٹروڈیوسر بونس ہے وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس رینک تک پہنچتے ہوئے کچھ عرصہ بھی گزر چکا ہوگا۔ فرض کریں اس دوران آپ نے اپنے ریفرنس سے ٹوٹل 12 لوگوں کو اس بزنس میں جوائن کروایا۔ ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص ہر مہینے کچھ نہ کچھ انکم بھی کر رہا ہے۔ اب آپ کو جوائن ہوئے 2-3 سال گزر گئے ہیں اور آپ رائکو میں کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ 12 لوگ کر رہے ہیں۔ اب ان کی ہر مہینے کی انکم کچھ اتنی ہو جاتی ہے، کسی کی کم، کسی کی زیادہ۔ رائکو کو آپ بے شک بھول جائیں، لیکن یہ کمپنی آپ کو کبھی نہیں بھولے گی اور ان لوگوں کی ٹوٹل انکم کو جمع کرے گی، جو اس مثال میں 4 لاکھ روپے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس ٹوٹل کا 3% آپ کو باقاعدگی سے ہر مہینے دینا شروع کر دے گی۔ بے شک آپ کام نہ کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے آپ کو سرٹیفائیڈ ایمبیسڈر ہونا ضروری ہے۔ اس مثال میں یہ 3% 12,000 روپے مہینہ بنتے ہیں۔ جیسے جیسے ان لوگوں کی کمائی بڑھتی جائے گی آپ کا حصہ بھی بڑھتا جائے گا۔ یہ اس لیے آپ کو ملے گا کیونکہ ایک درخت کسی دور میں ان 12 لوگوں کی صورت میں آپ نے لگایا، آپ تو بھول گئے مگر اس کی آبیاری ہوتی رہی، تو اب بھی یہ قائم ہے اور آپ جب چاہیں اس کے سائے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اب ہم ان سب کمیشنز کے آپ کے سامنے ایک دفعہ نام لکھ دیتے ہیں۔ ان کو اگر آپ ایک ایک کر کے پڑھنا چاہیں تو اسی ویڈیو کو پاز کر کے جب یہ سارے پورے ہو جائیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 12واں کمیشن، اور اس کے بعد یہ 13واں اور 14واں اور یہ 15واں کمیشن۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں رائکو انٹرنیشنل کے تمام رینکس اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کار۔ تو جو رینکنگ کرائٹیریا ہے رائکو کا وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ رینک 3 کیٹیگریز میں ہیں، ہر کیٹیگری میں 3 رینک ہیں، تو یہ ٹوٹل 9 رینک بن جاتے ہیں۔ اب پہلا رینک ایمبیسڈر جس کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا، اس کے بعد کراؤن ایمبیسڈر جس کے بارے میں ہم نے اچھی خاصی گفتگو کی، اس کے کمیشنز کے بارے میں بھی بتایا۔ اسی طرح سرٹیفائیڈ ایمبیسڈر ہے، پھر وائس پریزیڈنٹ ہے، دوسری کیٹیگری میں پریزیڈنٹ ہے۔ اب پریزیڈنٹ پہ آ کے ملکوں کے رینک ختم ہو جاتے ہیں، لیکن رائکو کے ملک کا رینک یہاں سے کمانڈرز کا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سینئر پریزیڈنٹ، لیڈرشپ ہے، کنگ ہے، ایمپرور ہے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کی پرسنل پرچیزنگ جتنی ہونی چاہیے وہ ہر ایک کی اس کے آگے لکھی ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھیں 5 BV، 15 BV، 25 BV، 50 BV، 75 BV، 100، 125 اور 150، یہ اتنی ضروری ہے اس رینک کے لیے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی شرط ہے کہ اس سے نیچے والے رینک کے 5 لوگ آپ کی A اور B لیگ سے ہونے چاہیے، A اور B لیگ کے ABAB ممبر میں سے ہونے چاہیے کوئی نہ کوئی 5 لوگ۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ اس کے اوریجنل پکچرز جو ویب سائٹ کی ہیں کمپنی کی، ان کو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اصل ویب سائٹ پہ یہ چیزیں کس طرح نظر آئیں گی۔ یہ دیکھیے جب آپ www.raico.com کھولیں گے تو اس طرح کا مین پیج اس کا نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تصویریں وغیرہ سکرول ہو رہی ہوں گی، اور یہ یہاں پہ لاگ ان آپ کریں گے تو آپ کو اکاؤنٹ کا جو یوزر آئی ڈی پاسورڈ وغیرہ دیا جائے گا، یہاں سے آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور باقی چیزیں بھی ہیں، سٹور ہے، اس میں جا کے چیزیں خریدیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، اسکوپ اور باقی جو نارمل ویب سائٹ پہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ لاگ ان پیج پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا پیج آ جائے گا۔ یہاں پہ آپ اپنا یوزر آئی ڈی دیں گے، یہاں پہ پاسورڈ دیں گے، وہ آپ کو مہیا کیا جائے گا پہلے۔ اس کے بعد آپ
لاگ ان پہ کلک کریں گے اور اس طرح یہ رائکو کے کچھ پارٹنرز ہیں جن کی فوٹوز لگی ہوئی ہیں، کیو موبائل، اورینٹ، ڈیورن ڈالنس، پارکو الیکٹرانکس اور نوکیا وغیرہ، اور بھی بہت سارے ہیں۔ لاگ ان کے بعد یہ صفحہ کھل جائے گا جس میں آپ کی ساری اکاؤنٹ معلومات نظر آ رہی ہوگی، جیسے اے لیگ، بی لیگ اور سی لیگ کی ٹیم اور ان کی سیل، آپ کی اپنی خریداری جو کہ یہاں دائرے میں دکھائی گئی ہے، اسی خریداری کا تعلق آپ کے رینک سے ہے، اسی لیے ایسا ہی ایک دائرہ اوپر رینک پر بھی لگا دیا گیا ہے۔ اس صفحہ سے آپ اپنی ٹیم کا ٹری، ممبرز، اپنے سارے کمیشن ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں، یہیں سے ای منی بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ جب آپ مائی ٹری پر کلک کرتے ہیں تو یہ صفحہ کھل جاتا ہے، اس میں آپ کی تینوں لیگز آپ کے ممبرز ٹری کی صورت میں نظر آ رہے ہیں آپ کو، اے، بی اور سی لیگز اور آگے ساری ان کی ٹیم وغیرہ۔ میں نے بہت ساری بزنس کی پریزنٹیشنز دیکھی ہیں جن میں عموماً میں نے دیکھا کہ کمپنیز لوگوں سے مشورہ کرنے سے گریز کروانے کی کوشش کرتی ہیں لوگوں کو کہ یار آپ کسی سے باہر جا کر یہ پریزنٹیشن دیکھنے کے بعد مشورہ نہ کریں، ہمارے ہی لوگوں سے مشورہ کریں یا ایسا۔ تو میں ذاتی طور پر آپ کو اس کمپنی کے بارے میں کسی سے مشورہ کرنے سے بالکل بھی نہیں روکوں گا۔ ایک نہیں 100 دوستوں سے جا کر مشورہ کریں، لیکن انہیں پہلے پوری ویڈیو دکھائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ پھر آپ ان سے اس طرح نہ پوچھیں کہ میں کیا کروں یا کیا نہ کروں، کیونکہ ہر شخص جسے آپ اپنا سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ عقل مند بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی آپ کا خیر خواہ ہو۔ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ پلیٹ فارم کیسا ہے، اگر اچھا ہے تو دونوں جوائن کرتے ہیں، اگر وہ برا کہیں تو ان سے پوچھیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں برا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی وجہ نہ ہو یا جو وجہ وہ بتائیں وہ غیر حقیقی اور بے معنی سی ہو، تو آپ ایک ایسے غلط آدمی کی دوستی پکڑے بیٹھے ہیں جو آپ کا خیر خواہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اس وجہ سے اسے غلط کہیں کہ یار انٹرنیٹ کی کمپنیاں بہت دھوکے دے چکی ہیں، تو ہم خود بھائی یہ مانتے ہیں کہ یہ سچ بات ہے، لیکن کیا چند غلط اداروں کی وجہ سے ہم اپنا صحیح موقع بھی ہاتھ سے گوا دیں گے؟ آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج تک نیٹ ورک مارکیٹنگ اور ڈائریکٹ سیلنگ کی کوئی بھی کمپنی پاکستان کی حکومت سے رجسٹرڈ نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی نے اپنا آفیشیل آفس بنایا ہے۔ یہاں بہت چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ رائکو حقیقت میں ایک فزیکل بزنس ہی ہے جسے ہم انٹرنیٹ پر لے کر آ گئے ہیں تاکہ ایک بڑے پیمانے پر لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ ہم صرف انٹرنیٹ پر ہی نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر حقیقت کی دنیا میں بھی اپنا وجود رکھتے ہیں۔ آئیے ہم آپ سے مل سکتے ہیں، اٹک میں ملیے، خانے وال میں ملیے، راول پنڈی میں ملیے، ہم اپنا وجود رکھتے ہیں۔ ہم پاکستان کی حکومت سے رجسٹر ہو کر بیٹھے ہیں، ہم یہ جان کر آئے ہیں کہ ہم نے اپنے وطن کے لوگوں کا مفاد عزیز رکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے بہت سارے سوالات کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے۔ دنیا میں نیٹ ورک مارکیٹنگ اور ڈائریکٹ سیلنگ کی لاکھوں کمپنیاں ہیں، ہم آپ کو پورے اعتماد سے یقین دلاتے ہیں کہ اس سے سستا اور اچھا پلیٹ فارم آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس کمپنی میں کام کرنا اتنا آسان ہے جیسے کہ چلنا پھرنا، کھانا کھانا اور روزمرہ کے کام کرنا وغیرہ۔ بے شک ہم نے اسے آپ تک پہنچانا بہت ضروری اور اپنا بنیادی فرض سمجھا ہے، کیونکہ انشاءاللہ یہی کمپنی ارض پاک کے بہت سے خاندانوں اور ٹیلنٹڈ جوانوں کے دردوں کی دوا بننے والی ہے۔ یہاں سے یہ پریزنٹیشن تو اختتام پذیر ہوتی ہے، لیکن آپ کا سوچ، بچار اور عمل اس مقام سے شروع ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔